بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پیارے اللہ نے بندوں کو کچھ احکام عطا فرمائے زندگی گزارنے کے، اور ان احکام میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس کو واضح طور پہ بیان فرمایا۔ چنانچہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ پاک خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ چونکہ عربی زبان اپنے اندر معنی کی وسعت رکھتی ہے، تو اردو زبان کا کوئی ایک جملہ عربی زبان کے ایک جملے کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ عربی زبان کا ایک جملہ اردو زبان کے کئی جملے اس کی جا کر کچھ وضاحت کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر افلح المؤمنون اس کا ترجمہ مومنین کامیاب ہو گئے، افلح کا ترجمہ کامیابی سے کرتے ہیں۔ صرف لفظ کامیابی کافی نہیں، بلکہ اس میں وضاحت ہے کہ مومنین کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب، اور ایسے کامیاب کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ جیسے بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، اور آم اور پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب فرما دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اب یہاں فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اردو زبان کے اندر دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے خشوع، ایک ہے خضوع، ایک ہے شین سے اور ایک ہے ضاد سے۔ خشوع کہتے ہیں اعضاء کو پرسکون رکھنا، اعضاء کو پرسکون رکھنا، اس کے اندر زائد حرکت نہ کرنا، اس کے اندر فضول کام میں اس کو مصروف نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو بالکل درست سست رکھنا۔ قوموا للہ قانتین، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ ہر عضو کا جس وقت جو عمل ہو اس عمل کو پرسکون انداز سے پورا کرنا۔ کھڑے ہیں تو یہ نہیں ہے کبھی ایک ٹانگ اٹھا رہے ہیں، کبھی دوسری اٹھا رہے ہیں، کبھی یہ ہلا رہے ہیں، کبھی وہ ہلا رہے ہیں، کبھی یہ مونڈا ہلا رہے ہیں، کبھی یہ ہلا رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں۔ سکون کے ساتھ قیام میں سکون، رکوع کے اندر سکون، قاعدے کے اندر سکون، سجدے کے اندر سکون۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تو ایک بچہ جو چھت کے اوپر سویا کرتا تھا، اس نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا فلاں چھت پہ دور ایک مینار نظر آتا تھا، رات کے وقت میں اب وہ مینار نظر نہیں آتا، وہ کہاں چلا گیا؟ کس نے اس کو توڑ دیا؟ کہ بیٹا وہ مینار نہیں تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اور رات کو اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، آپ کو مینار نظر آتے تھے۔ ایسے پرسکون، ساکت و صامت، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ تو نماز کے اندر جو بندہ جس کنڈیشن میں ہو اس کنڈیشن میں اطمینان اور سکون کے ساتھ، ہدوء کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ کئی مرتبہ کسی افسر کے پاس کوئی فائل منظور کرانی ہوتی ہے، آدمی جاتا ہے بالکل درست سست، وہاں نہ حرکت کرتا ہے، نہ فون کو چالو رکھتا ہے، بالکل سائلنٹ، اس کی باڈی لینگویج پر نظر رکھتا ہے کہ یہ کام میرا کر دے گا کہ نہیں کر دے گا، دل میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، اور سوچتا ہے کہ اس کی نظر فلاں چیز پہ نہ پڑ جائے، بس یہ وہاں سے گزر جائے اور یہ اوکے کر دے، اس پر سائن کر دے۔ تو دنیا کے 2 کوڑی کے کام پاس کروانے ہوتے ہیں
جی تو ان کے آفسوں کے اندر کیسے آدمی اطمینان سے کھڑا رہتا ہے، اور کائنات کے رب، کائنات کے خالق اور مالک اللہ کے سامنے ہم الول جلول کھڑے ہوئے تو کتنی بری بات ہے۔ تو خشوع کے معنی ہے ظاہری اعضاء کے پرسکون انداز سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور خضوع کہتے ہیں دل کے جھکاؤ، خضوع کہتے ہیں دل کے جھکانے۔ اب دل کا جھکانا کیا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ رمضان مبارک میں اعتکاف میں تھا، تو میرے قریب میں ایک شخص نے نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ وہ بائیں طرف سے ایسے جھک رہا ہے جیسے وہ گاڑی نہیں ہوتی لائن والی گاڑی، ہائی وے ٹرک، اس کے کوئی پٹا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کیسے کراس ہو جاتی ہے، اس طرح سے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا جی بائیں طرف میرا دل ہے تو میں اس دل کو جھکاتا ہوں۔ اوہو، اس کو دل کا جھکانا کہتے ہیں۔ اس لیے دوستو یاد رکھیں، کبھی بھی دیکھا دیکھی اور صرف سرسری نظر سے کسی چیز کو پڑھ لینے سے کام نہیں بنتا، اس کو تو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہر عمل اپنے اندر ایک تعلیم رکھتا ہے، اور ہر عمل تعلم کا تقاضا کرتا ہے، سیکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ بغیر سیکھے ہوئے کوئی کام کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا، کہا صرف ظاہری ترجمہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، اس لیے کہ ترجمے کو سمجھنا بھی تو ایک فہم ہے، اور سمجھنے کے لیے کسی سمجھدار کی ضرورت ہے کہ اس سے سمجھا جائے، ورنہ نفس عبارت سے تو کیا سمجھتا ہے۔ ایک مثال دی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ یا بوستہ کے اندر کسی مقام پہ فرمایا، دوست آں باشد کے گیرت دست دوست آں باشد کے گیرت دست دوست در پریشاں حالی و درماندگی، کہ دوست تو وہ ہیں جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے پریشانی میں اور بیماری کی حالت میں۔ اب دیکھو فارسی عبارت بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی اور اس کا ترجمہ بھی سنا دیا۔ اس ترجمے کو کسی نے پڑھا اور کیا سمجھا کہ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑنا چاہیے جب وہ پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو۔ تو بیماری میں تو سمجھ گیا کہ بھئی گر نہ جائے تو سہارا لے کے چلنا چاہیے، اور تکلیف کا مطلب یہ سمجھا کہ اس کا ایک دوست پٹ رہا تھا کہیں، تو تیزی سے گیا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اب دوسرا اس کو مار رہا ہے، اس کے لیے تو اور آسان ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے بھائی میرا ہاتھ چھوڑ کے، نہیں میں اپنی دوستی کا حق نبھاؤں گا، اس لیے کہ شیخ سعدی نے فرمایا ہے دوست وہ ہے جو پریشانی میں، تکلیف میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے، تو میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے چھوڑ تو اس کو۔ اب وہ خوب پیٹتا رہا، اور پیٹ کے جب وہ تھک گیا اور بھاگ گیا، پھر اس نے ہاتھ چھوڑے تو اس نے اس کو پھر کہا شرم آنی چاہیے تجھے تو میرے ساتھ مل کے اسے پیٹنا چاہیے تھا، اور تم نے الٹے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور پٹوا دیا۔ تو دیکھو صرف ظاہری عبارت کا مطلب یہ سمجھا، تو مطلب سمجھنے کے لیے بھی تو فہم چاہیے، اور کئی مرتبہ آدمی کے پاس خود فہم نہیں ہوتی، کوئی استاد چاہیے جو اس کو سمجھائے، کوئی استاد اس کو چاہیے جو اس کو سمجھائے۔ صرف دیکھا دیکھی سے کام نہیں ہوتا۔ بھئی کوئی آدمی گاڑی چلاتا ہے، بیٹھتے کے ساتھ وہ اسٹارٹ کرتا ہے جی، اور پھر ایسکیلیٹر پہ وہ پیر رکھتا ہے اور گیئر ڈالتا ہے اور سب۔ اب کوئی آدمی دیکھے کہ میں بھی ایسے کروں گا تو چلا سکتا ہے گاڑی؟ خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا۔ دیکھا دیکھی سے کبھی کام نہیں ہوتا، سیکھنے سے، تعلیم و تعلم سے کام ہوتا ہے۔ ورنہ خضوع کا معنی جھکنا، اور جھکنے سے مراد وہ یہ سمجھے گا کہ دل کو جھکانا، یعنی اپنے بائیں پہلو کو اس نے اور زمین کے قریب کیا کہ یہ دل کا جھکانا ہوا۔ اس لیے دوستو ہمیشہ اپنا رہبر کسی کو بنائیں اور اس پر اعتماد کریں، اور وہ جو سمجھائے اس فہم کے مطابق بات کو سمجھ کر پھر آگے چلیں، تب کام بنتا ہے۔ تو خشوع کے معنی ہے اعضاء کو نماز کے اندر پرسکون رکھنا، اور خضوع کے معنی ہے باطن کو جھکانا، یعنی اپنے دل کو جھکانا اللہ کے سامنے، جی منتشر نہ رہنا، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا۔ اب نمازوں کے اندر ہماری حالت کیا ہے دوستو؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم آتے ہیں بالکل ٹائم ٹو ٹائم، ادھر تکبیر کھڑی ہوئی، ادھر ہم آئے، ابھی آدھے نماز کے باہر ہیں، ہماری آدھی توجہ آدھی سے زیادہ نماز کے باہر ہے، اور نماز میں ہم کھڑے ہو گئے۔ رمضان مبارک میں دیکھیے 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہیں، اور جب 20 رکعت مکمل ہونے کے بعد اس کے اختتام پر
امام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تب پتہ چلتا ہے او 20 فنش، 20 رکعت ختم. اب اس کی فلائٹ زمین پہ اترتی ہے. جو خیالات میں یہ پرواز کر رہا تھا، یہ جو اونچی پرواز تھی، 20 رکعت کے بعد جیسے ہاتھ اٹھے تو پتہ چلا کہ ایئرپورٹ آ گیا ہے. ہائے ہائے. اور ایسی 20 رکعت کر کے پورا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے، اور پیچھے مسلموں کو یہی پتہ نہیں چلتا کہ امام کون سی رکعت میں سفر کر رہا ہے. تو دوستو، نماز ہم سے توجہ چاہتی ہے. نماز ہمیں اللہ کے سامنے 100% متوجہ کر کے کھڑا کرنا چاہتی ہے. تو نماز کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو باندھ کے کھڑا کر دیں، پرسکون انداز سے اپنے آپ کو پیش کریں. ایک اللہ کے ولی تھے جن کو میں جانتا ہوں، وہ نماز مسجد میں داخل ہوتے تو وہ ہر نماز کے لیے صدقہ نکالتے. اب صدقے کے لیے کوئی کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے کہ بھائی 100 روپے، یہ 51 روپے، یہ 11 روپے صدقہ ہے. نہیں، ایک پیسہ بھی صدقہ ہے، اور 54 بھی صدقہ ہے، 58 بھی صدقہ ہے، روپیہ بھی صدقہ ہے. اب جو بھی وہ نیت کرتے ہو صدقے کی، بہرحال وہ صدقہ نکالتے. اور اللہ سے یہ کہتے کہ پیارے اللہ، نماز کے اندر میں آپ کی طرف متوجہ نہ رہوں بلکہ آپ کے غیر کی طرف میری توجہ بھٹکتی رہے، تو یہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے. یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یا اللہ، نماز کے اندر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور میری توجہ بھٹکی ہوئی ہوتی ہے. یا اللہ، اس بھٹکتی ہوئی توجہ سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اس صدقے کی برکت سے. آپ میرے صدقے کی برکت سے پیارے اللہ میری نماز میں مجھے سکون عطا فرماؤ. اب دیکھیے کس انداز سے وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. آج کل دوستو ہمارا حال اتنا الول جلول ہو گیا، اتنا خراب ہو گیا کہ ایک تو مسجد کی اہمیت نہیں، وضو کی اہمیت نہیں، وضو خانے میں شور، مسجد میں شور. اللہ کے دربار کی اہمیت نہیں کہ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں اور گریس لگے ہوئے کپڑے میں آ رہے ہیں، کام کاج کے کپڑوں میں چلے آ رہے ہیں. حالانکہ کئی دفعہ ایسے کپڑوں میں آ جاتے ہیں کہ ان کپڑوں میں اپنی سسرال میں نہیں جا سکتے. اپنی بیوی کو اگر سسرال میں لینے جانا ہو تو سسرال میں نہیں جا سکتے. تو جن کپڑوں کو پہن کر ہم سسرال نہیں جا سکتے، ان کپڑوں کو پہن کر اللہ کے دربار میں آ رہے، یہ کتنی اہانت والی بات ہے. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا آپ ہر مسجد میں زینت اختیار کرو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آپ ہر مسجد میں جا کر زینت اختیار کرو. معلوم ہوا مسجد میں صاف ستھرا انسان کی انٹری مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ مسجد میں جو بندہ آئے وہ صاف ستھرا ہو کر آئے. اس لیے کام کاج سے ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور انہی کپڑوں کے ساتھ مسجد میں انٹری دیتے ہیں. بلکہ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا کہ ثیاب بذلہ، یعنی وہ کپڑے جن کو آدمی نائٹ ڈریس کے طور پر استعمال کرتا ہے، نائٹ ڈریس کے طور پر استعمال کرتا ہے، ان کپڑوں کے اندر مسجد میں آنے کو مکروہ لکھا ہے. جن کپڑوں کو پہن کر آدمی ایمبیسی میں نہیں جا سکتا، جن کپڑوں کو پہن کر آدمی باعزت کسی آفس میں نہیں جا سکتا، جن کپڑوں کو پہن کر اپنی سسرال نہیں جا سکتا، باعزت لوگوں کی مجلس میں نہیں جا سکتا، ان کپڑوں کو پہن کر اللہ کے دربار میں حاضری نہ دے، صاف ستھرا ہو کر آئے. تو یہ مطلوب ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اللہ ان کو اچھا رکھے، ایک مرتبہ امریکہ کے اندر کسی جگہ ان کا بیان ہوا، لیڈیز میں پردہ پڑا ہوا تھا، پیچھے عورتیں تھیں. حضرت نے بیان فرمایا تو کچھ لیڈیز کی طرف سے کسی بچے کے ذریعے سے کچھ چٹھیاں آئیں، ان کے سوالات تھے، انہوں نے سوالات کو کلیئر کیا. ایک نو مسلم خاتون تھی، نو مسلم، اور اس کے اسلام کے تذکرے بڑے عجیب تھے، پورے نیو یارک میں مشہور تھے. خیر ایک جگہ حضرت کا بیان ہوا تو وہاں وہ بھی بیان میں تھی. اس نے بھی ایک پرچی بھیجی کہ میرے بھی کچھ سوالات ہیں. تو سوالات تو وہی روٹین کے تھے جو ایک نو مسلم کے ہوا کرتے ہیں. حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کے تذکرے ہم نے بہت سنے ہیں، تو مجھے بھی آپ سے کچھ سوال کرنا ہے کہ کریں. کہا آپ نے اسلام جو قبول کیا وہ کس وجہ سے کیا، کیا چیز باعث بنی اسلام قبول کرنے؟ تو اس نے کہا حضرت میرے شوہر ایک کمپنی میں امریکہ میں کام کرتے تھے، تو کمپنی کی طرف سے ایک آفر نکلی کہ ہماری کمپنی کی ایک برانچ جو ہے جدہ کے اندر شروع ہونے جا رہی ہے،
تو اگر کوئی شخص وہاں جا کے جاب جوائن کرے کمپنی کا، تو ہم اس کو فیملی کے ساتھ ویزا دیں گے اور اس کے پورے خرچے کے اخراجات کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو میرے شوہر نے سوچا کہ ایک نئی مسلم کنٹری دیکھنے کا موقع ملے گا، کچھ انجوائے ہو جائے گا، چلتے ہیں۔ تو اس نے مجھے تیار کیا اور اپنے ساتھ میرا شوہر لے کر گیا۔ کہا کئی مہینے ہمیں وہاں ہو گئے جدہ میں رہتے ہوئے۔ میں ایک مرتبہ اپنے شوہر کے ساتھ رات کو آؤٹنگ پر نکلی تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی راستے پہ نظر آ رہے اکثر وہ ایک چادر اوپر اوڑھے ہوئے، ایک باندھے ہوئے، ننگا سر، 2 پٹی کی چپل، اور سب ایک طرف کو جا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ آج کیا منظر ہے؟ کہا کہ اصل میں ادھر مکہ ہے، مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، تو یہ سارے کے سارے لوگ حج پہ جا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جب ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ تو ہمارا بھی ہے، پیدا تو اس نے ہمیں بھی کیا ہے۔ وہ چونکہ کرسچن تھی تو اللہ کے بارے میں اتنا یقین تو رکھتی تھی کہ اللہ پیدا کرنے والے خالق و مالک ہیں۔ تو کہ چلو دیکھ آتے ہیں۔ کہ پاگل، اگر ادھر جائیں گے تو یہ لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے واپس کر دیں گے، ایگزٹ لگا دیں گے، خروج کر دیں گے، اور ہم کسی کمپنی میں لگے ہوئے بندھے ہیں، اس لیے وہاں نہیں جا سکتے۔ کہ ایسا کرو چانس لیتے ہیں، یہ لوگ تو بڑے باہمت ہوتے ہیں کہ چانس لے لیتے ہیں، چلے گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جائیں گے اپنے گھر، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا میں نے مسلمان عورتوں کی طرح ایک عبایا خریدا، برقع، اور میرے شوہر نے 2 چادریں ایسی ہی لپیٹی جیسے سب لپیٹے ہوئے تھے، اور گاڑی اپنی پرائیویٹ اٹھائی اور چلے ہم مکہ کی طرف۔ سب لوگ جدھر جا رہے تھے اسی جھنڈ میں ہم بھی شریک ہو گئے۔ اب ٹریفک جام تھا۔ مکہ مکرمہ کے پاس ایک پوائنٹ آتا ہے جس پہ لکھا ہے نقطۃ التفتیش، انکوائری پوائنٹ۔ اب وہاں ساری چھلیوں میں چھن کر گاڑیاں اندر جاتی ہیں۔ تو کہا وہ کچھ وقت ایسا تھا کہ جو شرطی پولیس والے وہاں کھڑے ہوئے تھے تھوڑے غافل سے تھے، تھکے ہوئے سے تھے۔ جب ہماری گاڑی آئی تو اس نے کہا یا اللہ روح، یا اللہ جاؤ۔ ہمارے شوہر نے اسکلیٹر دبایا اور نکل گئے آگے۔ پھر ایک پوائنٹ آیا جہاں جو شہر مکہ سے باہر کے لوگ تھے ان کو اپنی گاڑیوں کو ادھر پارکنگ کرنا تھا، اور وہاں سے دوسری ٹیکسیاں پھر مکہ مکرمہ کی جو شہر مکہ کی ٹیکسیاں تھیں ان کو الاؤ کر رہے تھے تاکہ اندر شہر میں بھیڑ نہ ہو۔ چنانچہ ہم نے اسپیشل پارکنگ میں اپنی گاڑی پارک کر دی اور ٹیکسی پکڑی اور ہم مکہ پہنچے۔ تو وہاں آواز لگ رہی تھی حرم حرم حرم، اس لیے کہ جو بھی ٹیکسی پارک کر رہا تھا اس کو حرم ہی جانا تھا۔ حرم حرم حرم، ہم بھی بیٹھ گئے اور حرم کے دروازے پہ اتر گئے۔ اب ہم دونوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ آتا جاتا کچھ ہے نہیں، پکڑے جائیں گے، دھر لیے جائیں گے۔ تو میں نے اپنے شوہر کے کندھے میں ہاتھ ڈال رکھا ہے، اس نے میرے کندھے میں ہاتھ ڈال رکھا ہے، اور ہم ہانپتے کانپتے لرزتے روتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہم کعبۃ اللہ کے قریب آئے ہمارے دل کی دھڑکنیں بے ساختہ دونوں کی اور بڑھ گئی، اور جب کعبے پہ نظر پڑی تو میرا شوہر الگ رو رہا تھا، میں الگ رو رہی تھی، اور میں نے اپنے شوہر کو دیکھ کر کہا اس کے چہرے کو، اٹ از ریئل، یہ کوئی حقیقت ہے، یعنی کوئی بناوٹی چیز نہیں ہے، یہ واقعی یہ کوئی حقیقت ہے، یہ کوئی کشش ہے۔ اور ہم نے بغیر کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے اسی وقت عہد کر لیا کہ جس کا یہ گھر ہے وہ ہمارا رب ہے، اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے علماء سے اور لوگوں سے پوچھنا شروع کیا اسلام کے بارے میں۔ اللہ کا شکر ہے میں اسلام پر جم گئی۔ حضرت پیر صاحب نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بڑے قیمتی قیمتی عبایا برقعے ہیں، اور آپ نماز کے وقت میں ان کو استعمال کرتی ہیں اور پرفیومس استعمال کرتی ہیں۔ کہ جی ہاں، میں نے انگلش میں قرآن پاک پڑھا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آپ ہر مسجد کے پاس جو ہے جا کر زینت اختیار کرو۔ تو میرا مصلی میری مسجد ہے، لہٰذا میں اپنے مصلی پر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے میں زینت اختیار کرتی ہوں، صفائی ستھرائی اختیار کرتی ہوں، خوشبو استعمال کرتی ہوں، عبایا استعمال کرتی ہوں، تاکہ اللہ کے سامنے خوبصورت انداز میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ میرے بھائیوں، حدیث فی الاسلام، اسلام میں نو مسلم داخل ہونے والا اتنا آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم پرانے لوگ، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم الول جلول چاہے جس انداز سے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ بہت بری بات ہے دوست، بہت بری بات ہے۔ اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سلیقے سے پیش کرنا چاہیے۔ میں نے افریقہ کے ملک میں دیکھا کہ وہاں افریقہ کے 60 ملک ہیں، 10-12 ملک میں دیکھ چکا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ میں دیکھا، اور ملاوی میں دیکھا، اور بہت ساری مسجدوں میں دیکھا کہ وہاں مسجدوں کے اندر وضو خانے میں شاندار ٹیبل رکھے ہوئے ہیں، اور ٹیبل پر ڈھیر سارے 1 فٹ بائی 1 فٹ کے رومال ڈھیر سارے رکھے ہوئے ہیں، اور اسٹیل کی ڈسٹ بن جیسی ہیں،
استعمال کرو اور اس میں ڈال دو. ہر آدمی نیا تولیہ اٹھائے, استعمال کے اس میں ڈال دے. اب یہ تولیے یہ آپ کو اگلی نماز میں نہیں ملیں گے, یہ وہ جائیں گے واشنگ میں, اور اگلی نماز میں ایک نئی ڈھیری آپ کو ملے گی فریش, خوشبودار, معطر بالکل نیپکن کی. آپ ان کو استعمال کریں, دانے میں ڈال دیں. یعنی ایک وقت میں ایک ہی آدمی اس کو استعمال کرے گا. کتنا بہترین نظام ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ کچھ زیادہ ہی محتاط علی خواہ ہوتے ہیں, وہ ان کو بھی استعمال نہیں کرتے, تو ان کے لیے پھر یہ جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے اس کے رول بڑے بڑے ڈھیر سارے, بس اس کو ایسے کھینچو, ہاتھ صاف کرو, اور وہی ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہے وہاں ڈال دو, جاؤ. میں ترکی گیا, ترکی کے اندر میں نے جتنے مسجدوں کے استنجا خانے صاف ستھرے دیکھے دنیا میں کہیں نہیں دیکھے. اور عجیب, بغیر موزے کے اگر مسجد میں انٹری کریں گے تو ہر آدمی اس کو دوسرے انداز سے دیکھتا ہے, نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ کیا, اللہ کے گھر میں ایسے ہی چلے, موزے پہن کے صاف ستھرے پیر لے کر اندر. اور جتنا ورنڈا ہے یہ باہر برآمدہ, اس پورے کے اندر پوری دیوار کے اوپر چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے. جتنے مصلی اندر آتے ہیں اتنے مصلی کے, ہر مصلی کے حساب سے ایک ایک خانہ. یہ نہیں ہے کہ مسجد بنائی 1000 کی کیپیسٹی کی اور جوتے رکھنے کے ریک بنے ہیں صرف 100 آدمی کے. یہ مسجد کی جتنی سیڑھیاں ہیں وہ ساری کی ساری جوتے اتارنے کے لیے بنی ہوئی ہیں. ہر آدمی اپنا جوتا اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے اسی جگہ. اور ایک عجیب چیز دیکھی جس کو میں لے کر بھی آیا, اور اپنے گھر پہ بھی میں استعمال کرتا ہوں اور گجرات میں استعمال کرتا ہوں, بلکہ میرے جیب میں بھی رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں شوز ہارن انگلش میں, یعنی جوتا پہننے والا سینگ. یہ تھوڑا سا مڑا ہوا ہے نا. اب آدمی جوتے میں پہلے اس کو رکھ لے اور پیر اس کے اوپر رکھ کے فوراً ایڑی اندر, تو انگلی ڈالنے کی ضرورت نہیں. وہاں میں نے اتنے لمبے لمبے دیکھے کہ سیدھے کھڑے کھڑے بس جھکنے کی بھی ضرورت نہیں. اس میں تو جھکنا بھی پڑتا ہے تھوڑا, بس اس پہ جوتے کے پیچھے لگاؤ اور پیر سلپ کر کے اندر اٹھا کے اس کو پھر وہیں لٹکا دو. سلیقہ. ٹوائلٹ کیسے, یہ جو ہماری انگلش یہ جو ہوتی ہے نا فلش سسٹم جو ہوتا ہے بیٹھنے کا, اس کا جو منہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تو اکثر و بیشتر نجاست اس میں نظر آتی ہے. ہر آدمی اب آگے کو منہ کر کے اس طرح دھو کے چلا جاتا ہے, یہ نہیں دیکھتا ہے کہ پیچھے کیا کارنامہ ہے. کم از کم اپنی نجاست کو اتنا پانی تو بہائے کہ وہ آگے رخصت ہو جائے, ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب یہ بھی ایذائے مسلم میں داخل ہے کہ مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے جب دوسرا کوئی آئے گا ہماری نجاست کو دیکھے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی. یہ حرام ہے. وہاں ایسا کھلا منہ ہے ہی نہیں. عجیب و غریب قسم کا سسٹم بنایا انہوں نے, 2 ڈھکن بنائے, ہاف راؤنڈ, ہاف مون ٹائپ, 2 ڈھکن. نجاست اس پہ گرتی ہے وہ یوں کھلتے ہیں, نیچے نجاست نیچے گری فوراً بند. نجاست دکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. ترکیوں کو اللہ رب العزت نے دین کے لیے, اسلام کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول فرمایا تھا. آخر کوئی تو بات تھی. آج بھی ان کے اندر وہ اسٹیمنا, وہ صلاحیت موجود ہے, میرے بھائیوں. مسجد اللہ کا گھر ہے. ہم تمام کا حصہ اس کے مینٹین میں, ہم تمام کا حصہ اس کی صفائی ستھرائی میں, ہم تمام کا حصہ اس کی وضاقتہ کو درست کرنے میں لگنا چاہیے. کچرا دیکھیں تو ہم اٹھا دیں, دھول دیکھیں تو ہم جھاڑو دے دیں, صف کے اندر شکن پڑی ہوئی ہے تو صف کو درست کر دیں. ہر نماز کے بعد آدمی اندر آئے تو مجا لیں کہیں ذرہ برابر بھی صف کے اندر کوئی شکن ہو, سلوٹ پڑی ہوئی ہو, بالکل درست سست. طیب اردگان نے جو مسجد بنائی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ. حرم شریف اس کی عظمت اپنی جگہ پر, یعنی حرم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ, وہ کی تو بات ہی اللہ کی برکتیں. اس کے بعد خوبصورتی میں, صفائی ستھرائی میں اور نفاست میں, نظافت میں, اللہ اکبر کبیرہ. جی کرتا ہے 4 رکعت کے بجائے 8 رکعت پڑھ کر آئے. اتنی بہترین مسجد تعمیر کی ہے. واقعی اللہ کا گھر تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ آدمی جائے تو وہاں موجودہ نماز بھی پڑھ کر آئے, اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھ کر آئے, اور پچھلی نمازیں بھی قضا کر کے آئے. مسجد ایسی آرام دہ اور اتنی فیسلٹیز والی ہونی چاہیے. دوستو یہ سب چیزیں ہم اپنی مسجدوں کے اندر کر سکتے ہیں, لیکن کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ہمیں اپنے علاقوں کی بہت ساری مسجدوں ہم جاتے ہیں تو کپڑے اور خراب ہو جاتے ہیں.
نہ تو صفوں کے اوپر جھاڑو لگ رہی ہے، نہ صفوں کو جھاڑا جا رہا ہے، اور صفیں جیسی بچھی ہوئی ہیں برسوں پرانی ویسی کی ویسی ہیں۔ کئی مرتبہ صف میں سجدے میں جا کر دھول اتنی ہوتی ہے کہ حلق میں جاتی ہے، دھسکا لگتا ہے۔ وضو استنجا خانوں کا حال برا، یا تو دروازہ نہیں ہے، اور دروازہ ہے تو اس میں سنکل نہیں ہے، کنڈی نہیں ہے، عجیب و غریب حالات ہیں دوست۔ میرے بھائیوں، جب آدمی کا دل باطن صاف ہوتا ہے تو پھر وہ صفائی اندر کی ظاہر کو صاف رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ اگر کسی کا ظاہر صاف نہیں ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا دل ہی صاف نہیں۔ کئی مرتبہ یہ تو مسجد اور مدرسے اور خانقاہوں کی بات دور چھوڑیے، خود انسان کا 5 فٹ کا بدن، کان کے اوپر ایسے بال، کئی مرتبہ آدمی لگتا ہے انسان نہیں، یہ ریچھ کا بچہ ہے۔ بھئی کیا تماشا ہے! اور اس آدمی کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی بڑھیا کیسی ہوگی، وہ کیسی بڑھیا ہوگی۔ کم از کم اس اللہ کی بندی کو اس کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے وقت ہو گیا کہ وہ نہیں بتاتے کہ ناک کے بال تیرے لٹک رہے ہیں، تیرے کان کے اوپر حد سے زیادہ بال لگے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، اس کا رکھنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ اس کی بھی طبیعت نہیں چلتی، تو اسی کو کہتے ہیں چھوٹے میاں سبحان اللہ، بڑے میاں کیا ہیں الحمدللہ، جو بھی ہیں بہرحال، کہ یہ تو ہے ہی، اور اس کے آگے کا بھی نسل کا پتہ چل رہا ہے کیسی ہے۔ یاد رکھیں دوستو، بہت سارے لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھ کر ہمارے باطن کا اندازہ لگا لیتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھ کر ہمارے معاملات کا اندازہ لگا لیتے ہیں، ہماری نسلوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں، ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ترکمان گیٹ کے پیچھے ان کی قبر ہے۔ گولی لگی تھی، شہید ہوئے تھے انگریزوں کے زمانے میں، اور طبیعت میں اتنی نزاکت تھی، وقت کا بادشاہ ان کے پاس آیا اور اس کو پانی پینا تھا، حضرت سے اجازت لے کے حضرت پانی پی سکتا ہوں، پی لیجئے۔ گھڑے کے اوپر سے پیالہ اٹھایا اور پانی پینے کے بعد وہ پیالہ ترچھا رکھ دیا۔ حضرت کی طبیعت پہ اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت کوئی خدمت، کہا آپ کیا خدمت کریں گے، بس یہ پیالہ ذرا ٹھیک سے رکھ دو، یہی بڑی خدمت ہے، جب سے تم نے ٹیڑھا رکھا ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ایسی نزاکت والی طبیعت، ایسی لطیف طبیعت۔ تو جب گولی لگی ان کو اور شہادت ہو گئی تو کسی نے پوچھا حضرت کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہا گولی لگنے کی تکلیف نہیں، لیکن وہ بارود کی بدبو بہت تکلیف دے رہی، بارود کی بدبو جو تھی وہ بہت تکلیف دے رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ذوق تھا، کیا ذوق تھا دوست۔ اس لیے اللہ والوں کے دربار میں جانے کے بھی آداب ہوتے ہیں، اللہ والوں کی خدمت میں جانے کے بھی آداب ہوتے ہیں، سلیقہ ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خانقاہ، یہ اکابر مشائخ کی صحبتیں اور یہ گفتگو اور یہ مجالس، جی یہ آدمی کے زاویے کو درست کیے جاتے ہیں، آدمی کے کس بل نکالے جاتے ہیں کہ کہاں کہاں کس رگ کے اندر کیا خامی ہے، اس کو درست کیا جاتا ہے۔ یہ مجلسیں یہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہوا کرتی، اس میں نہ جانے کس کس موضوع پر گفتگو چلی جاتی ہے اور کیا کیا چیزیں پیش آتی ہیں اور ان کو درست کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں صحابہ کرام تشریف لاتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے۔ تو یہود و نصارہ نے کہا کیا تمہارے نبی تمہیں استنجا بھی سکھاتے ہیں؟ صحابہ نے آ کر کہا کہ وہ ایسا پوچھتے کہ ہاں، ان کو کہہ دو کہ ہمیں یہ بھی طریقہ معلوم نہیں تھا، یہ بھی ہمیں سکھاتے، یہ بھی ہمیں سکھاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی نماز کو اچھا بنائیں۔ ہماری نماز جتنی اچھی ہوگی، ہماری نماز جتنی اچھی ہوگی، اتنی ہماری زندگی اچھی گزرے گی۔ بہت ساری ہماری زندگیوں کے اندر بے ترتیبی اور بے ڈھنگا پن نماز کو درست نہ کرنے کی وجہ سے۔ جتنا وضو کے اندر ہم خشوع خضوع اختیار کریں گے، وضو کے اندر ذات حق کی طرف متوجہ رہیں گے، اتنا ہی توجہ ہماری نماز کے اندر رہے گی۔ اللہ پاک نے ہمیں کتنی پیاری پیاری عبادت عطا فرمائی ہے زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ افسوس کی بات ہے کہ اتنا پیارا دین، اتنا پیارا مذہب اور اتنی پیاری روشن تعلیمات ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم محتاج نصیحت بن گئے۔ کوئی آدمی ہمارے پاس بس میں ہماری سیٹ کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، ہمارے پاس کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو خود بدنام کر دیا ہے۔ اگر ہم ہر وقت صاف ستھرے رہیں،
لہکتے مہکتے رہیں تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے اسلام کی تعریف ہو جائے گی. یار میاں لوگ تو ہمیشہ لہکتے مہکتے رہتے ہیں, ہر وقت صاف ستھرے رہتے ہیں. اب ادھر کی شیشی چھوٹی سی 25-50 روپے کی بہترین قسم کی آ جاتی ہے جی. آپ ایسا عطر, بعض لوگ تو عطر بھی ایسا لگاتے ہیں جیسے میت میں لگایا جاتا ہے, میت کو لگاتے ہیں, اس کی خاص قسم کی خوشبو. اب میت کو لگاتے کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ سب سے سستا ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اب میت تو بیچارہ میت ہے, وہ تو کچھ کہنے والا نہیں, بھی کیا لگا رہے ہو, لگوا لیتا ہے بیچارہ. اس لیے ایک ہی قسم کی خوشبو آتی ہے سب عجیب سی. اب نہ یقین ہو تو جنازے کی چارپائی سونگ کے دیکھ لو, ابھی بھی اس میں بسی ہوئی ہوگی. وہ خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ آدمی کو سونگنے کی رغبت ہو. خوشبو ایسی ہونی چاہیے سونگنے کی رغبت ہو. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ ان کو اچھا رکھے, حج میں اکثر ساتھ ہوا کرتے تھے. تو احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے. تو بعض خوشبو سونگتے ہیں, مولانا یہ احرام کی حالت میں لگا سکتے ہیں. میں کیوں کہ یہ خوشبو تھوڑی, تو بدبو ہے, تو خوشبو لگانا منع ہے. اس کو لگا سکتے ہیں احرام کی حالت میں. میں نے کہا بدبو لگانے کی بھی کہاں اجازت ہے. اس لیے دوستو ہماری ہر چیز سے سلیقہ معلوم ہونا چاہیے. ہمارا گلاس, ہماری پانی کی بوتل, ہمارا مصلی جی, ہمارے رہن سہن کا, اٹھنے بیٹھنے کا انداز, ہماری کرسی, ہماری چارپائی, ہمارا پیڑا, ہماری پٹری. اب یہ ساری کی ساری چیزیں یہ انسان کے باطن کی ترجمان ہوتی ہیں کہ انسان کا باطن کیسا ہے. ایک مرتبہ وضو کرنا تھا اور کسی شخص نے مجھے پٹڑی پیش کی, پٹڑی بیٹھنے کے لیے. اب 1.5 انچ اونچی, 1.5 انچ اونچی. اب جب میں اکڑو بیٹھا ہوں تو 3-4 انچ تو میں بھی اونچا ہوں نا. اب بتائیے 1.5 انچ بیٹھنے کے لیے مجھے اٹھنا پڑے گا یا اور گرنا پڑے گا. اب جب وہ رکھا تو میرے پیر اٹھ گئے. میں کہ بھائی اب پیروں کو دباؤ, اس لیے کہ میں تو اڑل گیا, پیچھے کو ہو گیا. اب یہ کوئی بگھی تھوڑی ہے کہ اس پہ سے جو ہے اینٹیں اتارنی ہیں. یہ تم نے کیا رکھا میرے نیچے. یاد رکھیں 17 انچ کوئی بھی ٹیبل ایسا ہو جس کا 17 انچ, یہ میرا گھٹنا ہے نا, گھٹنے سے لے کر ایڑی تک, یہ اس کو ناپیں تو یہ 17 انچ بنتا ہے. کوئی بھی ٹول 17 انچ کا ہوگا تو یہ انف ہے, یہ بہترین ہے. اس میں آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی, آسانی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, کمر پہ زور نہیں پڑتا. اور اس سے نیچے تو پھر نیچا ہی نیچا ہے. اس سے نیچا تو پھر میں نے تو ممبر بھی وہاں گجرات پہ جو بنوایا وہاں 17 انچ کی اونچائی رکھی تاکہ امام صاحب بیٹھے. کئی مرتبہ چھوٹی پیڑی ہوتی ہے, گھٹنے یوں اٹھ جاتے ہیں, اور جب یوں اٹھتے ہیں تو کرتا بھی اوپر اٹھ جاتا ہے. اب سارا کا سارا منظر سب کے سامنے. اب کسی کا جو ہے اظہاربند لٹک رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے الگ مستی کر رہے ہیں, دیکھ تصویر دکھ رہی ہے. اور کئی مرتبہ تو بنا ہوا ہوتا ہے, وہ بنا ہوا تو وہ بہت ہی عجیب لگتا ہے. تو دوستو غسل خانے کے اندر پٹری ہو تو وہ بھی ذرا اتنی اونچی ہو کہ آدمی سلیقے سے اس پہ بیٹھ سکے. 17 انچ نہ صحیح تو کم از کم اس کا ہاف ہی لے لو. اتنا تو نہ ہو کہ پٹری وہ جو 1.5-2 انچ ہوتی ہے اس میں پیر اٹھ جاتے ہیں آدمی کے. تو ہر چیز, ہمارے استعمال کی ہر چیز ایسی ہونی چاہیے سامنے والا دیکھ کر کہے کہ یہ کوئی بازوق آدمی, کوئی بازوق آدمی. ایک مرتبہ میں کسی کے یہاں گیا. اب دیکھیے اتنی خوشی ہوئی کہ سلیقہ کتنا ہے. حضرت یہ پانی ہے. میں کہا دیکھو پانی کی بوتل تو آپ نے رکھ دی, بوتل سے تو میں نہیں پیوں گا, آپ گلاس بھی لائیں, اور گلاس کے ساتھ نیچے بھی آپ کوئی پرش لائیں, اور ایک ڈھکنے کے لیے اوپر کے لیے لائیں. اس لیے کہ خالی برتن جب کھلا رکھا رہے گا تو رات کے وقت بہت سے جراثیم, بہت سے کیڑے مکوڑے, چھپکلی اس کے اندر سے اگر گھوم کے ٹریول کر کے چلی گئی اور ہم نے پانی ڈال کے پیا تو اس کے مضر اثرات اندر آئیں گے. تو برتن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. خیر دوبارہ گئے, بوتل رکھی تھی, بوتل چونکہ ٹھنڈی تھی, اور ٹھنڈی بوتل پہ پسینہ آتا ہے, اور جب پسینہ آتا ہے تو وہ بہتا ہے, لہذا اس کے نیچے بھی ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی تاکہ وہ پسینہ اس میں گرے. ٹھیک. اس کے بعد قریب میں گلاس رکھا تھا, گلاس کے اوپر ڈھکن تھا, قریب میں کچھ ڈرائی فروٹ تھے اور کچھ فریش فروٹ تھے کہ ہو سکتا ہے رات کو کچھ بھوک لگے تو آپ کو کسی کو آواز دینی نہ پڑے. بہت سے لوگوں کو شوگر کی وجہ سے دوستو نماز کے دوران ایسی بھوک لگتی ہے کہ نماز توڑنے کو دل کرتا ہے. جن لوگوں کو یہ بیماری ان سے پوچھو کہ ان کو بھوک لگتی ہے تو کتنی شدت کی لگتی ہے. تو اگر کوئی چیز ایسی معقول رکھی ہو پاس میں تو آدمی کھا سکتا ہے. جی. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ حضرت استنجا خانہ اس طرف ہے کہ
کئی مرتبہ آدمی لیٹتا ہے اور گھر والے سے یہ نہیں پوچھتا کہ اس طرح کھانا کدھر ہے، اور کئی مرتبہ اٹھ کے اس حصے میں چلا جاتا ہے جہاں عورتیں سوئی ہوئی ہیں. تو کتنی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے. تو آدمی کو بتا دے اور وہ بھی دیکھ لے، اور دیکھنے کے بعد سمجھ لے. کئی مرتبہ ٹھنڈا پانی کا نل الگ ہوتا ہے، گرم کا الگ ہوتا ہے. کئی مرتبہ گرم پانی کے انتظار میں ٹھنڈے کا نل کھول کے ایک ایک بالٹی بہا دیتا ہے، گرم نہیں آتا، وہ آئے گا کہاں سے؟ اس لیے کہ اس کا کنیکشن تو دوسرا ہے. تو ہر آدمی کے گھر میں الگ الگ سیٹنگ ہوتی ہے. ایک مرتبہ میرا مدراس کی طرف جانا ہوا، بہت بڑے آدمی کا گھر تھا. اس کے دروازے پر باڈی گارڈ بھی کھڑے ہوئے تھے اور ہر قسم کا سہولت. اب انہوں نے ایک کمرے کے اندر مجھے ایک اپنے پرائیویٹ جو روم تھا اس میں سلا دیا، کھانے پینے کی چیز بھی پاس میں رکھ دی، لیکن استنجے کا وہ نہ پوچھ سکا میں سسٹم. اور مجھے بھی کچھ تھوڑا سا یہ گمان تھا کہ دنیا گھوم چکا ہوں، اب تو مجھے تقریباً سب چیزیں معلوم ہو ہی گئی ہیں. اب اندر گیا اور وہ کموڈ تھا انگلش، اور انگلش ٹوائلٹ میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے اسکوٹر چلانا. خیر اس میں بیٹھ گیا. جب میں بیٹھ گیا، اللہ کی شان، بیٹھتے کے ساتھ ہی لائٹ چلے گئی. میں نے کہا انا للہ، اپنے دل میں پڑا. میں نے سوچا یہاں باڈی گارڈ بھی کھڑے ہیں اور جو ہے گیٹ کیپر بھی ہے، تو یقیناً اس کو مکلف ہوگا فوراً جنریٹر اسٹارٹ کر دے، لیکن جنریٹر اسٹارٹ نہیں ہوا. اب میں نے تھوڑا سا پہلو بدلا، حرکت جو ہوئی تو لائٹ آ گئی اور ہلکی سی آواز آئی. تو میں سمجھ گیا کہ اس نے ڈیٹیکٹ کیا حرکت کو، تو یہ اس کا سسٹم جو ہے آٹومیٹک ہے. تو نہ تھوڑی دیر کا پھر لائٹ گئی، تو میں نے پہلا ہاتھ ہلایا تو لائٹ آ گئی. پھر میں ہاتھ پیر ہلاتا ہی رہا تھوڑی دیر کے بعد تاکہ لائٹ باقی رہے. خیر یہ تو تھا لائٹ کا نظام. اب اٹھا وضو کرنے کے لیے، واش بیسن کے اندر گیا تو پانی نہ آئے. میں نے کہا یا اللہ، بہت کوشش کر لی. جب پانی نہیں آیا تو میں نکلا باہر، اور جو گیٹ کیپر تھا چوکیدار، میں نے ان کو کہا کہ بھائی ادھر آؤ، اور واش روم میں پانی نہیں آ رہا. وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے دائیں بائیں ادھر دیکھا. اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا خود اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پانی کیسے آتا ہے. میں نے کہا آپ کو معلوم ہے؟ صاحب مجھے پتہ نہیں، میں تو پہلی مرتبہ اس روم میں آیا ہوں. میں کہتا آپ فوراً جاؤ اور باس کو رنگ کرو، گیٹ کے اوپر جو تمہارے پاس بیل اس کو رنگ کرو. کہا جو گیسٹ آئے ہوئے ان کے روم میں پانی نہیں ہے. خیر وہ آئے جلدی سے اٹھ کر. اٹھنے کے بعد کہا حضرت سوری میں آپ کو بتا نہیں سکا، اس نل کے اوپر آپ ایک مرتبہ یوں ماریں گے تو پانی آئے گا. اب بس میں نے یوں مارا تو پانی چالو ہو گیا. میں نے کہا پھر بند کیسے کہ 2 مرتبہ کریں گے تو بند ہو جائے گا. میں نے کہا اس کی ٹٹری پیٹنا یہ اور سیکھنا باقی تھا. تو ایسے ایسے سسٹم لوگوں نے لگوا کے رکھے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا. تو جب تک آدمی پوچھ نہ لے وہاں تک پریشان ہوگا. اب تہجد کا وقت، معمول ادا کرنے کا وقت، اور ہم ان ٹٹمبوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کے سر پہ مار رہے ہیں اور اسے روک رہے ہیں، بند کر رہے ہیں. ہر جگہ سسٹم بالکل دوستو الگ ہوتا ہے. عام طور پہ ویسے انٹرنیشنل قانون یہ ہے کہ رائٹ سائڈ کا جو نل ہوتا ہے اس سے ٹھنڈا آتا ہے اور لیفٹ سائڈ میں گرم آتا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کے یہاں دیکھا وہاں رائٹ میں گرم آتا ہے. یا بہت سے ٹھنڈے علاقے ہیں ان کے یہاں رائٹ ہی میں گرم آتا ہے، لیفٹ میں ٹھنڈا آتا ہے. تاہم مقامی آدمی سے پوچھ لینا چاہیے. تو بہرحال دوستو، دین کی ہر چیز سیکھ کر کرنا چاہیے. اور دین تو دین، دنیا کی بھی جتنی چیزیں ہیں اس میں بھی آدمی اپنی حقارت نہ سمجھے پوچھنے میں، اس میں انسلٹ نہ سمجھے، بلکہ کسی آدمی سے پوچھنے سے آپ کی نالج میں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور مومن ہمیشہ محتاج رہتا ہے اپنے علم میں اضافے کا. اس میں کبھی بھی اپنی انسلتی سمجھنی چاہیے. جو آدمی سینہ تان کے چلے اور ہر وقت اس بات کا گمان رہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ میرے ساتھ اس مدراس والے کے گھر میں چلے اور وہاں نل میں پانی نکال کے دکھائے. اگر تجھے سب پتہ ہے تو یہ بھی تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ پانی کیسے آتا ہے. میرے بھائیو، ہمیشہ طلب کا دروازہ کھول کے رکھو. جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، گویا اس نے اپنی اصلاح کا دروازہ بند کر دیا. اب وہ کسی اصلاح کو قبول نہیں کرے گا. جب وہ یہ اکڑ کے چل رہا ہے، اس بات کے ساتھ چل رہا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، تو اس نے اپنی اصلاح کا دروازہ بند کر دیا. ہر وقت آدمی اپنے آپ کو محتاج بنا کے رکھے. میرے ایک مرید ہیں بھاؤ نگر کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے. میں نے ان کو ایک دعا بتائی کہ روزانہ آپ صبح فجر کے بعد یہ دعا پڑھا کریں. تو انہوں نے اس دعا کو لکھا، مجھ سے لکھوایا، اور لکھنے کے بعد وہ شوگر کی دوائی روزانہ فجر کے بعد استعمال کرتے ہیں. تو شوگر کی دوائی کا جو باکس ہے اس میں اس دوا کو رکھا کہ حضرت دعا اور دوا دونوں میں نے ایک چیز جگہ رکھ دی. جب میں دوائی کھاؤں گا تو دعا یاد آئے گی، جب میں دعا پڑھوں گا تو دوا یاد آئے گی. کتنے ذہین آدمی ہیں.
تو جو آدمی اپنی ترقی چاہتا ہے، جو آدمی علم پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ایسی سجھاتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے، مومن کامیاب ہو گئے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو ان چند صورتوں کے اندر اللہ پاک نے کون کون مومن کامیاب ہیں ان کی ایک لسٹ گنائی ہے۔ ان میں سے اس لسٹ میں سے ایک نمبر یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، سکون کے ساتھ، ہدوء کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ڈوب کے نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہیں۔ اور جو اللہ کے یہاں کامیاب ہے وہ صرف وہی کامیاب نہیں ہے، اللہ اس کامیابی کے ضمن میں دنیا میں بھی اس کو کامیاب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی چیزیں سیکھنے کی ہیں، جن پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا وافر علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے چند افراد ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بیعت کے کلمات پڑھنے تھے۔ یہ آج توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے زندگی بدلنے کے ارادے سے ان کو پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، محبتوں کے ساتھ، دیکھ کر، کھول کر۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جتنے معاملات ادھورے ہیں، چوپٹ ہیں، ان کی ایک ڈائری بنا لیں، لکھ لیں میرے ذمہ میں کیا کیا دینا باقی ہے اور کہاں کہاں سے لینا ہے۔ اسی طرح میرے ذمہ کتنی نمازیں باقی ہیں، حالت سفر میں میں نے کتنی چھوڑی، حالت حضر میں، بیماری میں اور تکلیف میں یا پریشانی میں کتنی چھوڑی۔ سفر کی نماز سفر کے اعتبار سے قضا کرے اور حضر کی نماز حضوری کے اعتبار سے قضا کرے۔ مسئلہ پوچھ لیں، مسئلے کے پوچھنے کے اعتبار سے ان نمازوں کی قضا کرے۔ غرض یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اس طرح کلیئر کرے تاکہ قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی دامن پکڑنے والا نہ رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں چھوڑا۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی،
بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے سیاہ کر کے رکھا میں نے گناہوں سے یہ دل اپنا سیاہ کر کے رکھا میں نے گناہوں سے یہ دل اپنا منور کر اسے اب تو الہی درگزر کر دے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے. میرے پیارے اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے. ہم نہا دھو کر آئے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے ہیں خوشبو لگا کر آئے ہیں. میرے پیارے اللہ ظاہر کے جسم کے میل کو تو ہم نے ململ کے صابن کے ذریعے سے دور کر دیا اپنے دل کے میل کو ہم کیسے دور کریں. یا اللہ اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجئے. اللہ آپ اس کو اپنے فضل سے دور کر دیجئے. اللہ دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے. میرے پیارے اللہ میرے سوہنے رب میرے اچھے رب پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے معصیت میں جکڑے ہوئے میرے پیارے اللہ آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ جی آپ پاک کر دیجئے آپ صاف کر دیجئے آپ پاک کر دیجئے آپ صاف کر دیجئے. جب آپ نے یا اللہ کروڑوں لاکھوں انسانوں میں آپ نے ہمیں ہدایت پر رکھا کلمے پر رکھا ایمان پر رکھا اب آپ سے اتنی درخواست ہے یا اللہ اس ہدایت کو اس ایمان کو ملنے کے بعد اللہ چھننے سے بچا لیجئے چھننے سے بچا لیجئے اللہ چھننے سے بچا لیجئے. دنیا کے گئے گزرے والد کو ہم نے دیکھا جو شرابی ہوتا ہے جواری ہوتا ہے. پیارے اللہ رمضان کی عید آتی ہے وہ جیسے تیسے کر کے کچھ پیسے جمع کر کے لاتا ہے اور اپنے بچوں کو وہ کپڑے پہنا دیتا ہے
لیکن وہ شرابی باپ، وہ جواری باپ، وہ نشیڑی باپ نماز عید پڑھنے کے بعد اپنے بچوں سے دوبارہ وہ کپڑے چھین نہیں لیتا، ان کپڑوں کو نکال کر بچوں کو ننگا نہیں کر دیتا۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے ایمان کا لباس پہنا کر ہمیں باعزت کیا ہے، اللہ اس کو چھین کر ہمیں بے عزت نہ کر دیجیے گا، اس کو چھین کر بے عزت نہ کر دیجیے گا۔ میرے پیارے اللہ، ستاری کا معاملہ فرمائیے، ستاری کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ہمارے عیبوں کو جس طرح دنیا کی گندگی، دنیا کی ہماری جسم کی گندگی کو آپ نے چھپا کے رکھا ہے اس چمڑی کے ذریعے، کہ اللہ قیامت کے دن ستاری کی چادر کو ڈھانپ کے رکھیے، ستاری کی چادر کو تان کے رکھیے۔ میرے پیارے اللہ، قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک کو اگر آپ نے انفرادی طور پر بلایا اور کہا اے میرے بندے، تو نے جتنے کالے کرتوت دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں کیے تھے، ہم نے اپنے فرشتوں سے اس کی ایک فلم بنوائی تھی جو ہمارے پاس محفوظ ہے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ اس فلم کو دکھا دیا جائے اور تجھے جہنم میں نہ بھیجا جائے، یا یہ پسند کرتا ہے کہ فلم نہ دکھائی جائے اور تو جہنم میں چلا جائے؟ کہ اللہ، ہم میں سے کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہوگا جو اس فلم کو دکھانا پسند کرے۔ میرے پیارے اللہ، ہم میں سے ہر شخص کہے گا پیارے اللہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں گا، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ میری فلم کو چلایا جائے۔ میری ماں دیکھے گی کہ اچھا میری چھاتی سے دودھ پی کر ایسے کالے کرتوت کر کے آیا، میری بیوی دیکھے گی، کہے گی کہ میرا رکھوالا ہو کر، میرا شوہر ہو کر وہ کام کر کے آیا جو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچی دیکھیں گی، کہیں گی ہمارے ابو ہو کر ایسے کام کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے اللہ، بڑی رسوائی ہو جائے گی، بڑی رسوائی ہو جائے گی، بڑی رسوائی ہو جائے گی۔ اللہ ہر قسم کے فتنے سے بچا لیجئے، اللہ ہر قسم کے فتنے سے بچا لیجئے۔ کہ اللہ انٹرنیٹ کے فتنے سے امت کی حفاظت فرما، سیل فون کے فتنے سے امت کی حفاظت فرما، واٹس ایپ اور یوٹیوب کے فتنے سے امت کی حفاظت فرما۔ اللہ جی بچا لیجئے، یہ ہمارے لیے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچانا آسان ہے۔ اللہ جی آپ اپنے فضل سے بچا لیجئے، اللہ آپ اپنے فضل سے بچا لیجئے۔ کہ اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر ایسی بٹھا دیجئے، ایسی ڈال دیجئے جس طرح مرے ہوئے کتے اور خنزیر کی نفرت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے اللہ، گناہوں کی نفرت بٹھا دیجئے، طاعت کی عظمت و محبت دل میں جما دیجئے۔ کہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجئے۔ کہ اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب پوری داڑھی سفید ہو چلی اور سر سفیدی سے بھڑک اٹھا۔ اے پیارے رب، جب آپ نے یا اللہ کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا، اللہ دل کی سیاہی کو آپ کب سفیدی سے بدلیں گے؟ اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے۔ جس طرح آپ نے ہمارے سروں کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیا، دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ اس مجمع میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے، کتنے بیماریوں سے جھوجنے والے، کتنے اپنے حلال روزی سے پریشان کہ اللہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو کشادہ گھر عطا فرما۔ کہ اللہ آپ کی طرف رجوع رہنے والا دل عطا فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی بلا مشقت بغیر کسی محنت کے عافیت کے ساتھ مہیا فرما، تھوڑی محنت میں زیادہ روزی عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کہ اللہ نہ جانے کتنے لوگوں کے گھروں میں جوان بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اللہ ان کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ نیک سال رشتے عطا فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، سچی محبت پیدا فرما۔ کہ اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مشاہد اسلامیہ، وہ خانقاہیں جہاں اللہ سکھایا جاتا ہے، سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، بالخصوص مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے نہتے مومنوں کی حفاظت فرما، معصوم بچے اور بوڑھوں اور جوانوں کی اور عورتوں اور مردوں کی حفاظت فرما۔ ظالم یہودیوں کی قسمت میں اگر ہدایت ہے، اللہ ہدایت دے کر کام ختم کر دیجئے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، عاد و ثمود کی طرح ان کو تہو بالا کر دیجئے، برباد کر دیجئے میرے پیارے اللہ، اور امت مسلمہ کو عافیت و سکون عطا فرما دیجئے میرے پیارے اللہ۔ جہاں جہاں اہل ایمان مظلوم ہیں، پریشان ان کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔